بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت تیز دوڑنے کی وجہ سے گھوڑے کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے تھے۔ اس کے ہانپنے کی آواز علی خان اپنے کانوں سے سن سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ ذرا اسے آرام کے خاطر کہیں بھی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ فوراً اپنے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی بوڑھی ماں کی طرف سے سخت فکر تھی اور وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ خدا کرے کہ اس کی ماں خیریت سے ہو۔ علی خان صبح منہ اندھیرے گھر سے نکلا تھا۔ اسے اپنی بہن کی علالت کی خبر ملی تھی۔ اس کی بہن شہر سے تقریباً 70 کوس دور ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ علی خان اپنی اکلوتی بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اسے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتا، مگر چونکہ بہن کی شادی اسی گاؤں کے ایک شخص کے ساتھ ہو گئی تھی، اس لیے مجبوراً اسے رخصت کرنا پڑا۔ اس کا شوہر کافی مالدار تھا اور اس کی بہن کو بڑے آرام سے رکھتا تھا۔ اس بات کی علی خان اور اس کی ماں کو بہت خوشی تھی، اور جب اسے اپنی بہن کی بیماری کی اطلاع ملی تو وہ تڑپ اٹھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے گھوڑے کو تیار کیا، کچھ روپیہ پیسہ ایک چمڑے کے پٹے میں رکھ کر کمر سے باندھا اور ماں کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے روانہ ہو گیا۔ اس کا گھوڑا بہت مضبوط اور تیز رفتار تھا۔ اس نے دوپہر سے قبل ہی منزل پر پہنچا دیا۔ علی خان کو آتا دیکھ کر گاؤں کے کچھ لوگ اس کی بہن کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے ان لوگوں سے دعا سلام کی، پھر کچھ دیر ان سے بات چیت کے بعد اس نے گھوڑے کو استبل میں باندھا اور اپنی بہن کے گھر میں داخل ہو گئے۔ ایک کمرے سے اس کی بہن نکل رہی تھی۔ بھائی کو دیکھ کر وہ کھل پڑی اور لپک کر علی خان کو سینے سے لگا لیا۔ علی خان حیرانگی سے بولا، بہن، میں تو سارے راستے اس فکر میں مبتلا رہا تھا کہ تم نہ جانے کیسی ہوگی، کیونکہ گاؤں سے جانے والے چند لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور مجھے تو تم ٹھیک بلکہ بہت ٹھیک ٹھاک محسوس ہو رہی ہو۔ اس کی بہن ہنس کر بولی، چلو اسی بہانے تم نے اپنی شکل تو دکھائی۔ ویسے پچھلے دنوں مجھے کھانسی اور نزلہ ہو گیا تھا، کچھ ایسی بھی زیادہ بیمار نہیں تھی، اب اللہ کا شکر ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ اندر داخل ہوا اور علی خان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ علی خان کے گھٹنے تک بھی نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے علی خان کی نظر اس پر نہ پڑ سکی، مگر اس کی بہن نے بچے کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے جھٹ اسے گود میں اٹھایا اور علی خان سے بولی، علی خان، یہ تمہارا بھانجا عبد الرحیم مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے میں اس سے بہت عاجز آ گئی ہوں، جاتے ہوئے اسے ساتھ لے جانا۔ علی خان ہنس کر عبد الرحیم کو بہن کی گود سے لے لیا اور بولا، بھانجے دل چھوٹا مت کرو، بچپن میں بچوں سے اس قسم کی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ عبد الرحیم مایوسی سے سر ہلا کر بولا، امی جان مجھ سے اس قسم کی کچھ زیادہ ہی باتیں کرنے لگی ہیں، لگتا ہے اس گھر میں اپنا گزارا ممکن نہیں، اب تو کہیں اور ہی رہنا پڑے گا۔ علی خان نے عبد الرحیم کو غور سے دیکھا اور بہن سے بولا، میرے اس بھانجے کی عمر کتنی ہوگی بہن؟ 6 سال کا ہو گیا ہے، بہن نے جواب دیا، مگر باتوں سے تو نہیں لگتا۔ علی خان ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ارے میں اس کی انہی باتوں کی وجہ سے تو تنگ آ گئی ہوں۔ یہ سارا دن اپنے باپ کے پاس ان کے دوستوں میں گھس کر بیٹھا رہتا ہے اور ان سے طرح طرح کی باتیں سیکھ کر آ جاتا ہے۔ بہن نے کچھ ناراضگی سے کہا، پھر کچھ یاد کر کے بولی، میں بھی کن باتوں میں پڑ گئی، میرا بھائی اتنی دور سے آیا ہے اور میں نے ابھی کھانے کو بھی نہیں پوچھا۔ ماموں جان آپ شکر کیجئے کہ بہت دور سے آ رہے ہیں، کہیں پاس سے آ رہے ہوتے تو یقیناً کھانا نہیں ملتا۔ عبد الرحیم نے ہنس کر کہا، دیکھو دیکھو، بہن شکایتی انداز میں بول، اس طرح بات پکڑ لیتا ہے یہ۔ علی خان ہنسنے لگا۔ اس کی بہن بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور علی خان اپنے گاؤں کے دوستوں سے ملنے کے لیے باہر نکل گیا۔ علی خان 2-3 دن تک وہیں قیام کرنا چاہتا تھا اور اپنے دوستوں سے ملنے والی ایک خبر نے اسے بے چین کر کے رکھ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اس کے ملک پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کی فوجیں شہر میں ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں اور خوب لوٹ مار اور قتل و غارت گری پر اتر آئی ہیں۔ علی خان اپنی ماں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر آیا تھا۔ گھر میں 3 غلام بھی تھے، مگر ان کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ وہ صرف اپنے کاموں سے دلچسپی رکھتے تھے اور ان میں اتنی اہلیت بھی نہ تھی کہ اپنی ہی حفاظت کر لیتے۔ ماں کی حفاظت کرنا تو دور کی بات تھی۔ وہ دوستوں کے پاس سے واپس بہن کے گھر آیا اور وہ بھی اس خبر کو سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ علی خان نے اس سے کہا کہ وہ اب واپس شہر جائے گا۔ وہاں کے حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ ایک اکیلی عورت پریشان ہو جاتی۔ اس کی بہن نے جلدی سے دسترخوان بچھا کر کھانا لگایا۔ فکر کی وجہ سے علی خان کی بھوک ہی ختم ہو گئی تھی، پھر بھی بہن کا دل رکھنے کے لیے اس نے تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس نے وہ سامان نکال کر بہن کو دیا جو اس کی ماں نے اپنی بیٹی، داماد اور نواسے کو بھیجوایا تھا۔
انہی باتوں میں کافی وقت گزر گیا اور پھر شام ہو گئی۔ انہیں جلدی سے گھوڑے پر زین کسی۔ اس کا بہنوئی ابھی تک اپنی دکان سے گھر نہیں آیا تھا، اس لیے اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ علی خان نے بہن اور بھانجے کو خدا حافظ کہا اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے شہر پہنچا تو ایک عجیب ہی نظارہ دیکھنے کو ملا۔ جگہ جگہ لوگوں کی خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں بے ترتیبی سے پڑی تھی۔ جن گھروں کو لوٹ مار کے بعد آگ لگا دی گئی تھی، ان کے شعلے سر پر راکھ کی شکل میں ہوا کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ اپنے شہر کی یہ حالت دیکھ کر علی خان کا دل غم و غصے سے بھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ اس کے گھر صحیح سلامت تھا۔ اس نے گھوڑے کو استبل میں باندھا اور جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اندھیرے میں اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کون ہے؟ اس نے کڑک کر پوچھا۔ اس کی آواز سن کر ایک سایہ دروازے کے پیچھے سے نکلا۔ وہ کوئی لڑکی تھی۔ علی خان اسے لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے آنے کا اس کی ماں کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے دروازہ کھلا ملا تھا۔ ماں کو دیکھ کر علی خان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ماں سے لپٹ گیا۔ ماں، مجھے آپ کی بہت فکر تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ ماں بھی مسکرانے لگی، مگر لڑکی کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی ہیں تو یہ لڑکی ضرور شہزادی امبر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جشن بہار کے میلے میں نے اسے دیکھا تھا، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ ماں سے مل کر علی خان کو لڑکی کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، لڑکی بہت اداس نظر آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر شاہی پوشاک دیکھ کر علی خان بولا، ہاں ماں، یہ تو شاید شہزادی صاحبہ ہی ہے۔ لڑکی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جی ہاں، میں شہزادی امبر ہوں۔ میرے ابا حضور کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے۔ وہ لوگ مجھے بھی گرفتار کرنے کی فکر میں تھے، اور ایک حبشی غلام نے محل کے خفیہ راستے سے مجھے فرار کرا دیا۔ اب میں آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں، کیا آپ مجھے پناہ دیں گے؟ دشمن فوجی میری تلاش کے لیے گھر گھر کی تلاشی لیتے پھر رہے ہیں۔ ماں بولی، بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہے؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہی ہے، پناہ دینے یا نہ دینے کا کیا سوال ہے؟ علی خان اب تک صرف شہزادی امبر کے متعلق دوسروں سے ہی سنا تھا۔ شہزادی اپنی نیک عادتوں اور رحم دلی اور خوبصورتی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی، اور اب وہی شہزادی اس کے گھر میں موجود تھی۔ اس کی اداسی نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ اسے پریشان دیکھ کر علی خان کو اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ ماں نے شہزادی کو دلاسا دیا اور پھر دسترخوان لگانے کے لیے چلی گئی۔ علی خان نے دھیرے سے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ جو سب کچھ ہوا ہے مجھے اس پر سخت افسوس ہے۔ ہمارے بادشاہ سلامتی اس قدر اوصاف کے مالک ہیں کہ روئے زمین پر ان جیسا کوئی اس وقت بادشاہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ رعایا کی بھلائی کے لیے اچھے اچھے کام کیے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، مگر اب میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ بادشاہ سلامت کو اس ظالم بادشاہ کی قید سے چھڑا کر انہیں ان کا اصل مقام دلوا کر ہی دم لوں گا۔ علی خان کی باتیں سن کر شہزادی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے یقین ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ علی خان کی شخصیت سے بہت متاثر نظر آتی تھی۔ علی خان حالانکہ ابھی صرف 18-20 سال کا نوجوان تھا، مگر اتنی سی عمر میں ہی وقت نے اسے اپنی عمر سے کہیں زیادہ سوجھ بوجھ کا مالک بنا دیا تھا۔ اس کا باپ 4 سال ہوئے فوت ہو چکا تھا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری علی خان کے کاندھوں پر آ پڑی تھی۔ اس کے باپ کے شہر میں کپڑے کی دکان تھی جسے اب علی خان چلاتا تھا، مگر اسے اس کاروبار میں دلچسپی نہ تھی۔ وہ فرض سمجھ کر دکان پر بیٹھتا تھا، حالانکہ اس کے دل میں یہ امنگ تھی کہ وہ فوج میں کسی بڑے عہدے پر نہ صحیح ایک معمولی سپاہی ہی ہوتا۔ شہزادی امبر اب کافی مطمئن نظر آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے انہیں کھانے کے لیے بلایا، مگر کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے کچھ کھانا باندھ کر علی خان کو دیا اور کہا اسے اس کی منہ بولی بہن کے گھر دے آئے۔ اس کی یہ منہ بولی بہن پچھلی گلی میں رہتی تھی۔ علی خان کی ماں کو پتہ چلا تھا کہ دشمن فوج کے ہنگاموں کی وجہ سے سب بازار بند تھے، اور اس کی منہ بولی بہن کے گھر میں اتفاق سے سب کھانے پکانے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ علی خان ماں کا حکم سن کر فوراً ہی روانہ ہو گیا، مگر جب تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گھر میں گھستے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اسے فکر مند دیکھ کر ماں بھی پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہ پریشانی کیسی؟ اس نے پوچھا۔ ماں، دشمن کے سپاہی شہزادی صاحبہ کی تلاش میں گھر گھر کی تلاشی لیتے پھر رہے ہیں، علی خان نے بتایا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر اپنی تلوار اٹھا لایا۔ علی خان، پاگل مت بنو، تم ان سے جھگڑا مول لے کر کتنوں کو مارو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس بات کا حل سوچو، اس کی ماں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ بات علی خان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے تلوار ایک طرف رکھ دی۔ عین اسی وقت دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ سب لوگ چوک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ علی خان کی ماں نے شہزادی کو اپنے ساتھ لیا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اسے لے کر نیچے تہہ خانے میں گئی تھی۔ کچھ دیر بعد علی خان نے دروازہ کھولا۔ 3 سپاہی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھلنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی تھی؟ ایک سپاہی نے علی خان کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں سو رہا تھا، علی خان نے جھکتے ہوئے کہا۔
ہم نے تمہارے ملک کو فتح کر لیا ہے، تمہارا بادشاہ ہماری قید میں ہے اور شہزادی فرار ہو گئی ہے، تمہارے گھر تو وہ پناہ لینے نہیں آئی۔ علی خان نے بڑے زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر بھی ہم تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، ایک سپاہی نے کہا، اور وہ سب لوگ مختلف کمروں میں گھس گئے۔ اچانک ایک سپاہی نے بقیہ دونوں سپاہیوں کو بھی آواز دی اور پھر وہ تینوں مل کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ علی خان اسی کمرے میں موجود تھا۔ انہیں کوئی سازش کرتا دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ کسی نئے واقعے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تینوں سپاہی اس کے قریب آئے اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، لڑکے بتاؤ شہزادی کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں آئی، علی خان نے بڑے سکون سے کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، سپاہی دھاڑ کر بولا، تم کہہ رہے تھے میں سو رہا تھا، اور دوسرے کمرے میں وہ کھانا کس کا رکھا ہے جو یقیناً کئی آدمیوں کے لیے کافی ہوگا، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی تک اسے شروع بھی نہیں کیا گیا ہو۔ اب علی خان کو احساس ہوا کہ اس سے کچھ بے وقوفی سرزد ہو گئی ہے، اسے دسترخوان اٹھا دینا چاہیے تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر دوسرے سپاہی نے کہا، لڑکے ہمارا وقت ضائع مت کرو، بتاؤ تم نے اس شہزادی کو کہاں چھپایا ہے؟ بتاتا ہوں، ذرا صبر تو کرو، علی خان نے اپنی تلوار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے ارادوں کو بھاپ کر سپاہیوں نے بھی میانوں سے اپنی تلواریں کھینچ لی۔ تلوار اٹھا کر علی خان نے کیمپ کو زور سے لات ماری، وہ دیوار سے ٹکرا کر زور سے بھڑکا اور بجھ گیا۔ سپاہی یہ سمجھے کہ علی خان اندھیرے میں ان کو مار دینا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے اندھا دھند تلواریں چلانا شروع کر دی۔ کمرے میں تلواروں کی جھنکار اور انسانی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی تھی، مگر علی خان دیوار کے ایک کونے سے لگا بڑے مزے سے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ علی خان دوڑ کر تہخانے میں آیا جہاں پر اس کی ماں اور شہزادی امبر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کو پورا واقعہ سنایا۔ پھر وہ تینوں جلدی سے تہخانے سے باہر نکلے اور دوسرا لیمپ روشن کر کے اس کمرے کا جائزہ لیا تو انہیں تینوں دشمن سپاہیوں کی لاشیں نظر آئیں۔ اب ان تینوں کو اٹھا کر باہر بھی پھینکنا پڑے گا۔ علی خان نے بڑے کمزور سی آواز میں کہا۔ شہزادی امبر اتنی پریشانیوں کے باوجود ہنس پڑی۔ آؤ پہلے کھانا کھا لو، علی خان کی ماں نے کہا، اور وہ تینوں دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد علی خان ان تینوں کو اٹھا کر پانی کے ایک گڑھے میں ڈالا۔ ماں نے کمرے کو صاف کر دیا تھا، اب وہ شہزادی کے لیے ایک کمرے کو ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی۔ ادھر شہزادی امبر علی خان کو اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ علی خان، یہ جو دن دیکھنا پڑا ہے سب میری بدولت ہوا ہے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے انسان کو ضرور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، علی خان بولا۔ اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس پڑوسی ملک کو ایک دم کیا سوجی کہ اس نے چپ چپاتے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ ایک تو وہ خود ہی بہت بڑا ملک ہے، پھر اس کی فوجی قوت بھی ہم سے بہت زیادہ ہے، اور اس پر یہ کہ حملہ بغیر اعلان جنگ کے کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تو کچھ بھی ہوا ہے اس پر کسی قسم کی حیرت کرنا ہی بیکار ہے۔ ہمارے ملک پر کبھی حملہ نہ ہوتا اگر ابا حضور اس ملک کے بادشاہ سے میری شادی کر دیتے۔ ہاں شادی؟ علی خان نے کچھ تعجب کے ساتھ پوچھا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس بادشاہ کی عمر کوئی 70 برس سے تو کسی طرح بھی کم نہ ہوگی، وہ 71 سال کا ہے، شہزادی سر ہلا کر بولی۔ اس نے اپنی 70ویں سالگرہ پر پچھلے سال ہمیں بھی بلایا تھا، وہیں اس نے مجھے بھی دیکھا تھا، اور پھر 1 ماہ پہلے بہت سارے تحائف کے ساتھ مجھ سے شادی کا پیغام بھی بھیج دیا۔ ظاہر ہے ابا حضور نے انکار کر دیا، جس سے ناراض ہو کر اس نے ہمارے ملک پر چڑھائی کر دی، اور اب مجھے گرفتار کر کے مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ علی خان خاموش ہو گئے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھی۔ شہزادی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ قدر توقف کے بعد وہ بولا، حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں تو پھر میں اس ملک کا سفر اختیار کروں گا۔ وہ ہمارے بادشاہ سلامت کو قیدی بنا کر وہیں لے جائے گا۔ میں اپنے ملک اور انہیں آزاد کروانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو میری وجہ سے بہت زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے، علی خان کی بات سن کر شہزادی نے رنجیدگی سے کہا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، آپ تو خواہ مخواہ کی فکر لگ گئی ہے، یقین کیجیے مجھے ذرا سی بھی زحمت نہیں ہوگی۔ میرے لیے تو یہ ایک سنہری موقع ہے کہ مجھے دنیا کی مزید اونچ نیچ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کے یہ تجربات میری آئندہ زندگی میں قائم آئیں گے، علی خان نے کہا۔ یہ کام بہت کٹھن ہے، آپ کو اس میں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہزادی بدستور پریشان تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں مصیبتوں اور تکلیفوں سے نبرد آزما ہونے کی طاقت رکھتا ہوں، علی خان نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹوں گا۔ آپ کامیاب ہوں گئے تو ابا حضور آپ کو بہت سے انعام و اکرام سے نوازیں گے، شہزادی بولی۔ اس کی بات پر علی خان افسردہ سا ہو گیا۔ اس نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا، شہزادی صاحبہ آپ غلط سمجھیے، آپ کے ابا حضور کے پاس دولت سے بھرے ہوئے خزانے ہیں، اور وہ اس میں سے مجھے کچھ دے بھی دیں تو ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر میرے اندر کا وہ انسان ہمیشہ کے لیے مر جائے گا جو کسی لالچ کے بغیر دوسروں کی مدد پر آمادہ ہو جاتا ہے۔
مجھے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی میں اپنے کسی کام کے صلے میں کسی سے کوئی معاوضہ طلب کرتا ہوں۔ مجھے آپ کی بات نے بہت دکھ پہنچا ہے۔ شہزادی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بولی، علی خان، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یقین کیجئے میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کا دل دکھاؤں۔ آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ بہت بلند، عظیم اور بہادر انسان ہیں۔ مجھے اس بات پر فکر ہے کہ ابا حضور کی رعایا میں ایسے مخلص انسان بھی ہیں۔ علی خان سب باتیں بھول کر تھوڑا سا شرما کر بولا، چھوڑیے شہزادی صاحبہ، آپ تو اب مکھن لگانے لگی، میں تو کسی بھی قابل نہیں ہوں۔ شہزادی امبر ہنس پڑی۔ علی خان کی ماں نے آ کر اطلاع دی کہ شہزادی کا کمرہ تیار ہو گیا ہے، رات بھی بہت ہو گئی ہے، اس لیے اب سو جانا چاہیے۔ شہزادی امبر اٹھ کھڑی ہوئی اور علی خان کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ اگلے دن ایک اعلان نے علی خان کے پسینے چھڑوا دی۔ یہ اعلان پڑوسی ملک کے بادشاہ کی طرف سے ہوا تھا، جس میں شہزادی امبر کو خبردار کیا گیا کہ وہ سورج ڈھلنے سے قبل اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، ورنہ سورج ڈھلتے ہی اس کے باپ کی گردن مار دی جائے گی۔ اس اعلان نے جہاں علی خان کو پریشان کیا تھا، وہیں شہزادی امبر کی حالت بھی غیر ہو گئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ علی خان نے اس سے کہا، مجھے بہت افسوس ہے شہزادی صاحبہ کہ میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ اس عیار بادشاہ نے شرط ہی کچھ ایسی رکھ دی ہے کہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں، ورنہ بادشاہ سلامت کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اب تو یہی کرنا ہوگا۔ شہزادی امبر بے بسی سے بولی اور پھر رونے لگی۔ علی خان کو اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اچانک اس کے مایوس چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا، مجھے کچھ وقت درکار ہے، پھر میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ شہزادی امبر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ پھر بولا، یہ میری شکست ہے کہ آپ کو میں یوں مصیبت میں اکیلا چھوڑ رہا ہوں، مگر شہزادی صاحبہ آپ حوصلہ جمع رکھیے، خدا کی ذات سے امید ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہزادی نے کہا، علی خان، میں آپ کی مشکل سمجھتی ہوں، ویسے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں گرفتار ہونے کے بعد بھی مطمئن رہوں گی، کیونکہ میری مدد کرنے کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہوں گے، مگر میں یہ سوچتی ہوں کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جانے پر آپ کہیں اس بات کو فراموش تو نہیں کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، علی خان ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور ایسا ہوا بھی تو صرف اس کے ایک ہی صورت ہوگی۔ وہ کیا؟ شہزادی امبر نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ یہ کہ علی خان اس دنیا میں نہ رہے، علی خان نے جواب دیا۔ شہزادی امبر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ دھیرے سے بولی، علی خان، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آپ علی خان کی بات پر اعتبار نہیں کرتی۔ علی خان نے ہلکے سے غصے کے ساتھ کہا، اسے میری پریشانی سمجھ کر درگزر کر دے، میں بہت پریشان ہوں، حالات نہ جانے کیسا رخ بدلیں، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شہزادی امبر بولی، میرے خیال میں اب آپ کو چلنا چاہیے۔ علی خان اپنی دلی جذبات کو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ شہزادی کی باتیں اسے نشتر کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس بات پر بہت رنجیدہ تھا کہ وہ شہزادی کی مدد نہیں کر سکا، اور شہزادی اس کی پناہ سے نکل کر دشمنوں کے پاس جا رہی تھی۔ شہزادی امبر اس کی دلی کیفیت سے آگاہ تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، علی خان، دل مت چھوٹا کریں، یہ جو حالات درپیش ہیں ان کے ذمہ دار نہ میں ہوں اور نہ آپ، پھر یہ اداسی اور رنجیدگی کیوں؟ علی خان اس کی شکل دیکھنے لگا۔ شہزادی امبر اس کی ماں سے ملنے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ علی خان بھرائی ہوئی آواز میں بولا، شہزادی صاحبہ، میں آپ کو محل تک چھوڑ کر ضرور آتا، مگر میں اپنے آپ کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سے پوشیدہ رکھ کر ہی بہتر طریقے پر اپنا کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کچھ خیال نہیں فرمائیں گے۔ میں سب سمجھتی ہوں، شہزادی امبر بولی۔ اچھا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ علی خان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ شہزادی امبر نے آخری مرتبہ اسے گھوم کر دیکھا اور تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اسے احساس ہوا کہ دشمن کے سپاہیوں کی دہشت بھی ابھی تک لوگوں کے دلوں پر طاری تھی، کیونکہ آس پاس کے تمام گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بڑی مضبوطی سے بند تھیں۔ انہیں کل کا وہ خوفناک منظر یاد تھا جب دشمن سپاہیوں کو لوٹ مار سے باز رکھنے کی کوشش میں کئی لوگوں کو بے دردی سے قتل کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ شہزادی ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دشمن فوج کا سپہ سالار اور 4 دوسرے سپاہی اس کی طرف ہی آ رہے تھے۔ شہزادی کے قریب آ کر انہوں نے گھوڑے روک لیے۔ سپہ سالار نے اس کے شاہی لباس کی وجہ سے اسے پہچان لیا تھا کہ وہی شہزادی ہے۔ وہ جھٹ گھوڑے سے اترا اور تھوڑا سا جھک کر بڑے ادب سے بولا، مستقبل کی ملکہ عالیہ خوش آمدید۔ اس کی بات نے شہزادی امبر کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ تیز نظروں سے اسے گھورنے لگے۔ باقی 4 سپاہی بھی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے تھے، اسے بڑے احترام اور عقیدت سے دیکھ رہے تھے۔ سپہ سالار نے اسے اپنا گھوڑا پیش کیا۔ شہزادی امبر منہ بنا کر اس پر سوار ہو گئے، اور سپہ سالار ایک ادنا غلام کی طرح اس کی باگ پکڑ کر
चलने लगा। वो चारों सिपाही भी सर झुकाए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उन सबसे पीछे अली खान अपने घोड़े के साथ दीवारों की आड़ लेता हुआ उनके पीछे आ रहा था। उसने सोचा था कि शहजादी अंबर को एलानिया महल तक नहीं छोड़ सकता, छुपकर तो उसके पीछे जा सकता है। शहजादी अंबर भी दूसरों की तरह उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। आसमान पर कल शाम ही से बादल मंडलाते फिर रहे थे। सुबह भी काफी अब्र था और अब अचानक ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर बाद उसने शिद्दत इख्तियार कर ली और सिपा सालार शहजादी अंबर को घोड़े से उतारकर पनाह लेने की खातिर एक मकान की तरफ भागा। अली खान ने उन्हें मकान की तरफ जाते हुए देख लिया था। सिपाही बहर ही एक साहिबा के नीचे खड़े हो गए और सिपा सालार मकान का दरवाजा खटखटाने लगा। यह मकान अली खान के दोस्त यूसुफ का था। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और उसने बड़ी तेजी से अपने घोड़े को एक मकान की खिड़की की सलाखों से बांधा और फिर यूसुफ के मकान की तरफ दौड़ लगा दी। वो घूमकर मकान की पुश्त पर आया और फिर एक ही जुस्त में वो ऊंची दीवार पर जा चढ़ा। उन नीचे कूदने में भी देर न लगाई। सेवन उबूर करके जब वो बरामदे में आया तो यूसुफ सिपा सालार की दस्तक पर दरवाजा खोलने जा रहा था। अली खान को देखा तो हैरत से उसका मुंह खुल गया। अली खान ने जल्दी से बात बना दी कि कुछ सिपाही उसके पीछे लग गए थे और वो बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर भागा है। यूसुफ बेचारा कमजोर दिल का मालिक था। इस इतला ने उसे और दहशत ज़दा कर दिया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे की कुंडी खोल दी। सिपा सालार शहजादी अंबर को लेकर अंदर आ गए। यूसुफ उसकी आमद से बौखला गया था। सिपा सालार ने उसे दिलासा दिया। वो इतना खुश अखलाक और नरम दिल हरगिज नहीं था। उसके हुक्म पर तो उसके सिपाहियों ने शहर में इतनी कत्लो गारत गरी की थी। इस वक्त जो वो खुद को एक महजब और नरम दिल शख्स जाहिर कर रहा था, उसकी वजह शहजादी अंबर थी। वो उसके हुस्न से बेहद मरूब हो गया था और अब अपनी शराफत की धाक बिठाकर शहजादी अंबर के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। यूसुफ ने उन्हें एक साफ सुथरे कमरे में लाकर बिठाया। उस कमरे में फर्श पर दबीज कालीन था और गाँव तकिए पड़े थे। कमरे में तरह तरह की खुशबुएं चकरा रही थी क्योंकि यूसुफ इत्र का कारोबार करता था। शहजादी अंबर ने जब अली खान को वहां मौजूद पाया तो उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार पैदा हो गए और अली खान की हालत से यूं पता चलता था कि जैसे उसने कभी शहजादी अंबर को देखा ही नहीं। वो बड़ी लाताल्की से बैठा हुआ था। यूसुफ की बीवी बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर गई हुई थी, इसलिए वो घर में अकेला ही था। अली खान ने सिपा सालार से कहा, जनाब, इस बेवक्त की बारिश ने आपको बड़े परेशान किया है। आप भीग गए हैं, कहीं नजरा जुकाम ना हो जाए। ठहरिए, मैं आपको गर्मा गर्म कहवा पिलवाता हूँ। वो यूसुफ की तरफ मुड़ा। यूसुफ भाई, क्या आप जहमत करेंगे? सिपा सालार साहब हमारे मेहमान की हैसियत रखते हैं। उन्होंने हमारे घर का इंतखाब करके हमें बहुत इज्जत बख्शी है। इतनी बड़ी शख्सियत और ये हमारा गरीब खाना, हमारे घर की तो किस्मत ही खुल गई है। हाँ तो यूसुफ भाई, आप अभी तक गए नहीं कहवा बनाने? यूसुफ घबरा कर जल्दी से खड़ा हो गया। सिपा सालार कंखियों से शहजादी अंबर की तरफ देखते हुए अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरने लगा और बोला, नौजवान, तुम मुझे बहुत अक्लमंद आदमी मालूम होते हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मुझे अली खान कहते हैं। शहजादी अंबर हैरत से मुंह खोले उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अली खान कौन सा खेल खेलना चाहता है। फिर थोड़ी देर तक उन दोनों में इधर उधर की गुफ्तगू होती रही। कुछ देर बाद अली खान सिपा सालार से धीरे से बोला, सिपा सालार साहब, आपकी शख्सियत ने मुझ पर ऐसा जादू किया है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और कह नहीं सकता। पता नहीं आप बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं अली खान, कहो, डरो नहीं। मगर क्या वाकई मेरी शख्सियत ऐसी है? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। जी हाँ सिपा सालार साहब, इसमें क्या शक है? मेरे ख्याल में ये खातून जो आपके साथ हैं शहजादी अंबर कहलाती है। नाम तो उनका तो यही है, पर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? सिपा सालार ने ताजुब से पूछा। मुझे यह सुनकर इज़हद अफसोस है कि उन जैसी खूबसूरत खातून के साथ आपका बूढ़ा बादशाह शादी करना चाहता है। हालांकि सच पूछिए तो आपकी और उनकी जोड़ी खूब रहेगी। अली खान ने इतने धीरे से कहा कि शहजादी अंबर न सुन सके। सिपा सालार के दिल में तो पहले ही चोर छुपा बैठा था। उसकी तो यह सुनकर बाँछें ही खुल गई। बोला, नौजवान, तुम्हारी बातें इतनी मज़ेदार हैं कि दिल चाहता है कि घंटों बैठकर तुम्हारे साथ बातें की जाएं। मगर भाई, क्या शहजादी साहिबा इस पर राजी हो जाएंगी? शहजादी को रजामंद करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप उस बूढ़े बादशाह से छुटकारा पाने की तरकीब कीजिए। अली खान ने बड़ी संजीदगी से कहा, आप गालिबन उन्हें बादशाह के पास ले जा रहे हैं। हाँ, मगर बादशाह की मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैंने इतनी दौलत जमा कर ली है कि उसे लेकर और किसी दूसरे मुल्क निकल जाऊं तो मेरी कई पुश्तें बगैर कोई काम किए ऐश से जिंदगी बसर कर सकती हैं। सिपा सालार ने कहा, ठीक है। अली खान ने सर हिलाकर कहा, फिर खनकार कर शहजादी अंबर की तरफ मुतवज्जो हुआ। शहजादी साहिबा, मोहतरम सिपा सालार साहब को आप अच्छी तरह जानती हैं। उनके कारनामे बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं।
یہ دل کے بہت اچھے ہیں، سخاوت میں ان کا ثانی نہیں، معزز گھرانے کے روشن ضمیر اور ہونہار فرزند ہیں۔ میں ان کی طرف سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بوڑھے لالچی اور ظالم بادشاہ کے بدلے ان جیسے اعلیٰ اوصاف کے مالک سے شادی کر لیں۔ اپنی تعریفیں سن سن کر سپہ سالار کا سینہ خوشی سے پھول گیا تھا۔ وہ منہ اٹھا کر آنکھیں پاڑے چھت کو گھور رہا تھا، اور اس کے کان شہزادی امبر کی آواز کے منتظر تھے۔ علی خان نے شہزادی امبر کو سپہ سالار کی آنکھ بچا کر ہاں کرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ شہزادی نے ایک نظر سپہ سالار کو دیکھا اور بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، یہ جو خاصیتیں آپ نے گنوائی ہیں اور وہ واقعی سپہ سالار صاحب میں موجود ہیں تو میں رضامند ہوں۔ سپہ سالار بھرائی ہوئی آواز میں بولا، شہزادی صاحبہ میں بھی بہت بے خبر آدمی ہوں، اپنی ان خصوصیات کا مجھے علم ہی نہیں ہوا تھا، اور یہ شریف نوجوان جس کا نام علی خان ہے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری درخواست منظور فرما لی۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنا ادنا غلام پائیں گے۔ علی خان بولا، سپہ سالار صاحب ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ شہزادی صاحبہ کو بزدل آدمیوں سے سخت نفرت ہے۔ ہاں سپہ سالار صاحب، اس بات کو آپ میری کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ مجھے بزدل آدمی پسند نہیں ہے۔ شہزادی امبر علی خان کی بات کو بیچ میں سے اچک کر بولی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ علی خان اس طرح کی باتیں کر کے سپہ سالار سے کوئی چال چل رہا ہے۔ بزدل آدمیوں کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سپہ سالار بڑے زور سے چیخ کر بولا، اور پھر داد طلب نظروں سے پہلے علی خان کو اور پھر شہزادی امبر کو دیکھنے لگا۔ واہ، سبحان اللہ! شہزادی امبر جھوم کر بولی، کس قدر بلند خیالات ہیں آپ کے! مجھے حیرت ہے کہ اتنا قابل آدمی ایک معمولی سپہ سالار کے عہدے پر فوج میں پڑا سڑ رہا ہے۔ اف، کس قدر ناانصافی ہے! مگر شہزادی صاحبہ، اب یہ ناانصافی ختم ہونے والی ہے، انصاف کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ وہی قابل شخص جو ایک معمولی سپہ سالار ہے، اپنے سینے میں شیر کا دل رکھتا ہے، اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بادشاہ سے ٹکر لے۔ وہ چاہے تو آپ سے چوری چھپے شادی بھی کر سکتا ہے، مگر نہیں، وہ ابھی اٹھے گا، باہر 4 سپاہی کھڑے ہیں، ان سے جا کر کہے گا کہ جاؤ بادشاہ سے کہہ دو شہزادی پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، دور، بہت دور۔ علی خان نے اپنی بات ختم کی ہی تھی تو اس نے دیکھا کہ سپہ سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گئے۔ کیوں شہزادی صاحبہ کیسی رہی؟ علی خان نے ہنس کر پوچھا۔ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا، شہزادی الجھے ہوئے لہجے میں بولی، ابھی تو کہانی آدھی ہوئی ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ علی خان نے جواب دیا، اور پھر ان کے کانوں میں سپہ سالار کی آواز آئی۔ وہ باہر سپاہیوں سے کہہ رہا تھا، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو شہزادی پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، میں شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، دور، بہت دور۔ اس کی بات سن کر سپاہی ہکا بکا رہ گئے۔ سپہ سالار اکڑتا ہوا اندر چلا آیا۔ یوسف قہوہ بنا کر لے آیا تھا۔ وہ لوگ قہوہ پینے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد علی خان بولا، سپہ سالار صاحب، آپ شہزادی صاحبہ کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اپنی ساری فوج کو یہیں بھیج دے۔ اب تو سپہ سالار کا چہرہ پھک ہو گیا، موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ گھگھیا کر بولا، چلیے شہزادی صاحبہ، علی خان تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ شہزادی کے ساتھ علی خان بھی اٹھا۔ اس نے ایک گھوڑا یوسف سے مانگ لیا اور پھر اپنا گھوڑا بھی کھول کر لے آیا۔ اس نے سپہ سالار سے کہا، مناسب یہ ہوگا کہ ہم رات ہونے تک جنگل میں چھپ جائیں، رات کے اندھیرے میں سفر کرنا آسان رہے گا۔ سپہ سالار کا تو حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے گردن ہلا دی اور وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل پہنچے تو دوپہر ہو چلی تھی۔ بادل بدستور آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور بادلوں اور گھنے درختوں کے سبب جنگل میں دھندلکا سا پھیل گیا تھا۔ وہ لوگ ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ گھوڑوں کو گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ علی خان چاروں طرف دیکھتے ہوئے گال کھجانے لگا۔ سپہ سالار اس فکر میں تھا کہ کوئی اچھی سی جگہ منتخب کر کے شہزادی کو وہاں بٹھائے تاکہ وہ اپنی تھکن دور کر سکے، پر وہاں تھا ہی کیا، بڑے بڑے درخت، گھنی جھاڑیاں اور سبزی مائل پیلی گھاس جسے گھوڑے بڑے رغبت سے کھاتے ہوئے کان ہلا رہے تھے۔ مجبوراً وہ لوگ اسی گھاس پر بیٹھ گئے۔ علی خان اس سے کچھ دور بیٹھا گھاس کے تنکے توڑ توڑ کر انہیں بے خیالی میں ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ اچانک اس نے گردن گھما کر کہا، کتنا وقت گزر گیا ہے اور ابھی تک ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ سپہ سالار صاحب، آپ تو ماشاءاللہ بڑے نشانے باز ہیں، مار دیجئے 2-4 ہرنوں کو، دیکھیں تو شہزادی صاحب کا چہرہ بھوک سے کتنا ست گیا ہے۔ سپہ سالار جھنجھلا کر بولا، تم شہزادی صاحبہ کو بہت دیکھ رہے ہو، میرے چہرے پر تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے؟ پتہ ہے میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں 2-4 ہرنوں کو شکار کر ڈالیے، ابھی بھوک کا سب انتظام ہو جائے گا۔ علی خان ذرا مسکرا کر بولا، نہیں بھائی، محنت مشقت کا کام تو مجھ سے ہوگا نہیں، تم یوں کرو کہ شہر سے جا کر کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ، اور ہاں یہ بھی دیکھ کر آ جانا کہ میرے یوں شہزادی کو لے کر فرار ہو جانے پر بادشاہ کا کیا رد عمل ہے۔
یہ کہتے ہوئے سپہ سالار کا لہجہ کانپ سا گیا اور وہ خوفزدہ نظر آنے لگا۔ شاید ایسا معلوم دیتا ہے جیسے آپ یہ کام کر کے بچا رہے ہیں۔ علی خان نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی۔ نہیں، ایسا تو نہیں۔ سپہ سالار اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ کر بولا۔ مگر بادشاہ کی خصلت کو میں پہچانتا ہوں، وہ مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر میں جلد ہی آ جاؤں گا، مگر آپ ذرا ہوشیار رہیے گا۔ یہ جنگل وحشی جانوروں سے بھرا پڑا ہے، اگر آپ کسی جانور کے حلق سے گزر گئے تو آپ کو کھانا پہنچانے میں بڑی دقت پیش آئے گی۔ سپہ سالار ایک خوفزدہ سیاسی ہنس کر بولا۔ کیوں ڈراتے ہو علی خان؟ مجھے ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے۔ علی خان مسکراتے ہوئے اپنے گھوڑے کو آواز دی اور اشاروں ہی اشاروں میں شہزادی عنبر کو تسلی دے کر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ انہیں کھانا سپہ سالار اور شہزادی کے سامنے رکھ دیا اور خود درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو سپہ سالار نے پوچھا، ہاں بھائی علی خان، اب بتاؤ شہر کے کیا حالات ہیں؟ جواب میں علی خان نے میان سے اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی اور سپہ سالار خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوستو، کہانی بہت لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں اس کا دوسرا حصہ بناؤں گا کہ شہزادی اور علی خان نے کیا کیا۔ کیا علی خان نے سپہ سالار کو مار دیا؟ کیا علی خان سپہ سالار کا سر لے جا کر بادشاہ کو دے دے گا؟ کیا علی خان اس میں بھی کوئی چال چلے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے میری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔